اگر انتظامیہ تیار نہیں تھے تو آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، ہر وقت اس کا احتساب کرے گی اور حساب لے گی۔ جب آج یہ جناب ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا رہے ہیں، 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے، سراسر ان کی بدترین مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں اپنی طرف سے اور اس پورے معزز ایوان کی طرف سے مری میں جو دل خراش اور اندوناک واقعہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے اور مری میں 20 گھنٹے ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے اور وہاں پر برف باری جاری تھی، مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور ہم یہاں پر آپ نے ابھی حضرت مولانا نے اجتماعی فاتح خوانی کرائی ہے، جہاں پہ اسپیکر معصوم بچے، نوجوان، بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور 20 گھنٹے ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا ایک مین میڈ کرمنل؟ Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. کیا یہ حادثہ تھا قدرتی طور پر یا اٹ واز اے مین سلاٹر؟ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا، ٹریفک پولیس وہ موجود نہیں تھی، جو CNW جس کی یہ ذمہ داری ہے برف ہٹانے کے لیے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور لوگ بیچارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور وہ بلاتے رہے، وہ درخواست کرتے رہے، وہ اپنی جان کی وہ بھیک مانگتے رہے، کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، یقیناً موت برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زندگی اور موت اس کی طرف سے ہے، خوشی غمی اس کی طرف سے ہے، بیماری اور صحت یابی اس کی طرف سے ہے، لیکن یہ جناب اسپیکر، یہ اسٹریٹ ایک انتظامی، ایک بدترین نااہلی، نالائکی کا وہ ایک مجرمانہ یہ فعل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب محکمہ موسمیات نے ان کو خبردار کر دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے، تو حکومت نے کیا انتظامات کیے؟ جب ان کو یہ اندازہ تھا اور خبریں مل رہی تھیں، نظام پورا موجود تھا، یہاں پر بھی سیف سٹی اسلام آباد میں ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ ایکسپریس وے کو آپ لے لیں یا جو مری کا پرانی سڑک اس کو لے لیں، اگر بے پناہ رش تھا تو پھر جو ٹورسٹ تھے، سیاح تھے، ان کو مزید جانے سے روکنے کے لیے کیا انہوں نے انتظامات کیے؟ جناب اسپیکر، پھر کیا انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کیا جس کی شدید ضرورت تھی؟ جب محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے، انہوں نے کیا انتظامات کیے؟ اور پھر جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہم آئے ہیں اس واقعہ کے اوپر، افسوسناک واقعہ، دل خراش واقعہ کے اوپر بات کرنے، خود نمائی کے لیے نہیں آئے، لیکن جو حقائق ہیں ان سے آپ چہرہ چھپا نہیں سکتے۔ جو سٹینڈرڈ، جو پریکٹس تھی، SOPs تھے، وہ موجود تھے۔ اور جناب اسپیکر، مری میں یہ پہلی مرتبہ تو برف نہیں پڑی، جو اتنا رش تھا سیاحوں کا، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، یہ تو پچھلے 2 سال چونکہ کووڈ تھا، اس کی وجہ سے لوگ
मरी और दूसरे पहाड़ों पे ना जा सके, अब उन्होंने रुख किया मलका कौसार का। तो जो तबाही हुई है, जो पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक रूटीन का मामला, हर साल जो सयाह जाते हैं और लोग एंजॉय करते हैं, उसको किस तरह इन्होंने अपनी बदतरीन मुजरमाना गफलत से, इंतज़ामी नाअहली से और इनकी करप्ट अप्रोच से किस तरह वो एक खुशी का मौका किस तरह रातों रात जनाब स्पीकर गमी में बदल गया और पूरा पाकिस्तान अश्कबार है इस वाक़या के ऊपर, मगर इनके ऊपर जू तक नहीं रेंगी। ट्वीट देते हैं कि जनाब इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। अंदाज़ा फरमाए ज़रा, अगर इंतज़ामिया तैयार नहीं थे तो आप किस मर्ज़ की दुआ हैं? आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं और इस कौम का जो आपने तबाही की हुई है उसका छुटकारा हासिल करें। जनाब स्पीकर, एक ऑनरेबल मिनिस्टर कहते हैं कि वाह वाह क्या शानदार इकॉनमी चल रही है, हज़ारों लाखों लोग जा रहे हैं, मरी एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं और इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और देखिए वहाँ पर होटलों में जगह नहीं मिल रही, महंगे खाने, महंगे होटल। ये एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बाकायदा ये बयान जारी किया। और फिर जब ये हादसा हुआ तो वो कहते जनाब स्पीकर नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतज़ामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ़ था। और मरी में ये हादसा हो चुका था, उनको कतन इल्म नहीं था। जनाब स्पीकर, कभी KPK के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही थी, कभी कुछ कहा जा रहा था। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि देखती आंख ने ऐसा दिलखराश मंजर पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने क्या एहतियाती इंतजाम किए। मैं जनाब स्पीकर यहाँ पर किसी हवाले से भी आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि खुद नुमाई के लिए बात नहीं करना चाहता, मगर हकीकत ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि मरी और पाकिस्तान के जो दूसरे खूबसूरत तरीन इलाके हैं वहाँ पर हर साल लोग हज़ारों लाखों जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर मरी में बाकायदा SOPs कई साल से बनी थी, एहतियाती तदाबीर का बाकायदा एक रोड मैप दिया गया था, एक स्ट्रेटजी थी, हर साल उसके ऊपर अमल होता था कि नमक के स्टॉक्स कहाँ रखने हैं। मशीनरी उस वक्त की हुकूमत ने, PML की हुकूमत ने अरबों रुपए की मंगवा के वहाँ पर रखी और उनके लिए पूरा इंतज़ाम किया। और फिर CNW को और दूसरे जो इदारे उनको फंड दिए जाते थे कि आप वक्त से पहले सड़कों को रिपेयर करेंगे, आपने फलां जगह आपने सॉल्ट को स्टोर करना है, नमक को स्टोर करना है, फलां जगह आपने ये करना है, फलां सड़क का ये ज़िम्मेदार है, फलां का ये ज़िम्मेदार है। बाकायदा एक SOP था, सुपरवाइजरी कमेटी थी, पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारियाँ थी उसको बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जनाब स्पीकर, इस साल दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। ये गफलत की नींद सो रहे थे। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया है, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क में 2 करोड़ लोगों को मजीद खते इफलास में धकेल दिया है और वो बेरोजगार हैं, जिस तरह इन्होंने दुनिया की पाकिस्तान की तारीख में महंगा तरीन ये दौरा लेके आए हैं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के गरीब से, यतीम से दवाई छीन ली, उनके मुंह से नवाला छीन लिया और आज लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज हर तरफ जनाब स्पीकर पुकार है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर इन्होंने इस मरी के इस वाक़े को डील किया है। जिस तरह पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद मईशत की तबाह बर्बादी की है, इसी तरह इन्होंने इस वाक़े को डील किया है। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि ये एक मुजरमाना फेल है और हमारे ज़माने में मैं ये कहना चाहता हूँ
کہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، ایڈوانس میٹنگز ہوتی تھیں، باقاعدہ اس میں ایم این ایس شامل ہوتے تھے، ایم پیز ہوتے تھے، انتظامیہ ہوتی تھی، پولیس ہوتی تھی، باقی جو ادارے ہیں وہ موجود ہوتے تھے، باقاعدہ پلان بنتا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا، اس کی سپرویژن ہوتی تھی۔ انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھا اور یہ اپنے ٹوٹوں میں یہ مصروف تھے کہ جناب واہ 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 اکانومی دیکھیں کہاں پہنچ گئی، لاکھوں لوگ مری کا رخ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اندازہ کریں کس طرح یہ قوم کی جو غربت اور بے روزگاری اور محرومیوں کو کس طرح یہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں جناب اسپیکر۔ اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر، 20 گھنٹے تک کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا، کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے نمک کے سٹاکس کہاں کیے، مشینری کو ریپیئر کب کرایا، اس کو موبلائز کب کیا، جو سٹاف تھا وہ کب آیا، کب ریڈ الرٹ ملا، ریڈ الرٹ انہوں نے جاری کیا، کیا انہوں نے سڑکوں کے اوپر کوئی وہاں پر لگائیں، انہوں نے وہاں پر مانیٹرنگ ٹیمز کہ اس سے زیادہ لوگ آگے نہ جائیں؟ قطعاً کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ بالکل میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ 23 افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یہ حکومت 100% اس کی ذمہ دار ہے، اور انہوں نے مین سلوٹر کیا ہے۔ یہ قوم یہ خون ان کو معاف نہیں کرے گی، یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، ہر وقت اس کا احتساب کرے گی اور حساب لے گی جب بھی موقع آیا۔ میں جناب اسپیکر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایلیبریٹ پلان تھا جھیکا گلی میں، لوئر ٹوپا میں، اور سنو کیمپس بنتے تھے اور ہر جگہ ذیلی کیمپس بنتے تھے، دور دور تک کوئی نام و نشان ان انتظامات کا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، 3 سال 3.5 سال سے جس طرح یہ قومی معیشت تباہ حال ہے، اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس وقت اشکبار ہے، اور پھر جناب انہوں نے یو ٹرن لیا۔ پہلے یہ کہا کہ عوام کی آمدن میں اضافے کے ٹویٹ جاری ہوتے رہے، کہا جاتا رہا کہ سیاحت بڑھ گئی ہے، اور پھر جو ان کی عادت ہے یو ٹرن مارنے کی، کہا کہ عمران نیازی صاحب نے کہا کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ تو جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ استعفیٰ دیں، گھر جائیں، وگرنہ قوم آپ کو گریبان سے پکڑ کے آپ کو گھسیٹ کے باہر نکالے گی۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیرو ہیں، نیرو جو بانسری بجا رہے ہیں۔ قوم بے حال ہے، قوم بھوک، افلاس، غربت سے مر رہی ہے، اور ان کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ جہاں ان کو کوئی سروکار نہیں، ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ کس طرح گالی گلوچ کرنا، کس طرح دشنام ترازی کرنی، کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے، اور ان کے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے۔ 3.5 سال میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے تو لگایا، لیکن اپوزیشن کا بھی حوصلہ ہے، میں سلام کرتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے، ان کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ چاہوں گا، اور اب انہوں نے کمیٹی بنا دی سرکاری افسروں کی، وہ کیا تحقیق کریں گے؟ یہ کتنا بڑا ایک اور سنگین مذاق ہے، ایک اور سنگین مذاق ہے۔ ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا دی کہ جناب وہ اس کا کریں گے، اپنا اس کی انویسٹیگیشن اور رپورٹ لے کے آئیں گے۔ جناب جب وہاں پر واقعہ ہوا تھا قصور میں اس بچی کا، اس کو تو یہ سب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جو پنجاب کی جو فورینسک لیب ہے، اس نے بڑی محنت کر کے مجرم کو پکڑا۔ خود KPK میں ایسے واقعات ہوئے، اسی لیب نے وہاں پر مجرموں کو پکڑا۔ آج یہ جناب ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا رہے ہیں، 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے سراسر ان کی بدترین مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں، اور اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک سرکاری کمیٹی جو وہ انویسٹیگیٹ کرے گی۔ جناب اسپیکر، ایسا نہیں ہوگا، یہ قتل معاف نہیں ہوگا، یہ ان کا خون یہ ہوا ہے ان 23 لوگوں کا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پوری اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے۔
اور جو لوگ ہیں ان کو کارروائی کی سزا ملے، قوم کے سامنے لے کے آئیں۔ وہ جو کل کہتے تھے کہ لمبے بوٹ پہن کے جاتے ہیں اور یہ شو بازی کرتے ہیں اور جناب جا کے چھتری پکڑ لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے۔ آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، بڑا نہیں بولنا چاہیے۔ اگر قوم کی خدمت کرنی ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے تو صدقے دل سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو لمبے بوٹوں کے مذاق اڑاتے تھے اور نتھیا گلی میں بیٹھ کے ڈینگی برادران کی بات کرتے تھے، ڈینگی کے سیزن میں کیا ہوا؟ ہر روز اپنا پنجاب میں ہلاکتیں ہو رہی تھی، پاکستان میں ہلاکتیں ہو رہی تھیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ اور وہی ڈینگی جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں آیا بڑی شدت سے، اور پھر اس کو بڑی شدت سے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا، ان کے دور میں دوبارہ ڈینگی آیا اور پھر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈینگی برادر اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے باتیں کہیں۔ آج یہ باتیں سب ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو جناب اسپیکر، میں اور بھی آنریبل یہاں پر اسپیکرز ہیں، انہوں نے بات کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، اندوناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ ہاؤس اس کی پرزور مذمت کرتا ہے ان کی بدترین غفلت کی، نااہلی کی اور کرپٹ پریکٹسز کی۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، جب تقاریر ہو جائیں، ایک قرارداد پیش کی جائے جو ہاؤس کوشش کریں کہ ہاؤس متفقہ طور پر اس کو منظور کرے۔ اس میں بنیادی شرط یہ ہو کہ اس کی تحقیق ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا، اس سے کم یہ ہمیں بات منظور نہیں ہے۔ اس لیے کہ لاش پر لاش گری، نیند نہ ٹوٹی تیری، لاش پہ لاش گری، نیند نہ ٹوٹی تیری، حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام۔ فواد چودھری۔